نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حسین، جشن غوث الورا، سب مل رہے ہیں نعرہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی محمود صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس عالی جناب معین الدین صاحب نے اپنے بیٹے یا اپنے پوتے کے عقیقے کے موقع پہ منعقد کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جشن غوث الورا کے انعقاد کی نیت بھی ان کے دلوں میں شامل ہے۔ دعا کر لیجئے اللہ رب العزت اس بچے کو صحت و عافیت کے ساتھ شاد و آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں پروان چڑھائے، اور معین الدین صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کے احباب و متعلقین اور ہم سب کو، آپ سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین۔ چونکہ معین الدین صاحب کی طرف سے آپ حضرات کے کھانے پینے کا بھی نظم کیا گیا ہے، اس لیے بہت دیر تک یہ مجلس جاری نہیں رہ سکتی ہے۔ 8 بج چکے ہیں، 9:15 9:30 کے آس پاس یہ مجلس تکمیل کے مرحلے کو پہنچے گی اور آپ حضرات اپنے گھروں کو واپس تشریف لے جا سکیں گے۔
بنیادی طور سے یہ مجلس عقیقے کی ہے، اس لیے تھوڑی سی گفتگو میں عقیقے کے حوالے سے کروں گا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، تو گفتگو کے آخری حصے میں انشاءاللہ ان کا بھی مختصر سا ذکر خیر میری گفتگو میں شامل رہے گا۔ آپ حضرات سکون اور دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے گاؤں میں ایک آدھ دو بار میری حاضری ہو چکی ہے، اب کی بار جو حاضری میری ہوئی ہے وہ عزیز مکرم حضرت مولانا غلام غوث صاحب عزیزہ مصدوق کی کوششوں سے اور ان کی تحریک پہ میری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ پاک تمام علماء کے سائے ہمایوں کو ہمارے اور آپ کے سروں پر تا دیر باقی رکھے، اور ان کی دینی، علمی، اصلاحی اور اسلامی کوششوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں گفتگو کا آغاز اس تذکرے سے کرتا ہوں کہ عقیقہ کیا ہے۔ عقیقہ بنیادی طور سے نعمت وجود کا شکریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، آپ کے بچوں کو، بچیوں کو زندگی کی جو نعمت دیتا ہے، اسی نعمت کے شکریے کے طور پر عقیقے کا حکم ہم سب کو دیا گیا ہے۔ نعمت وجود کا شکریہ ہے، اس لیے جب تک کوئی بچہ، کوئی انسان زندہ ہو، اسی وقت تک اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وجود کی یہ نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہمارا وہ بچہ، ہمارا وہ پوتا، ہمارا وہ عزیز ہمارے درمیان موجود نہ رہا، تو عقیقے کے حکم کو بھی ہماری شریعت اٹھا لیتی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں عقیقہ کسی بھی زندہ انسان کا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ بیٹے پوتے جو دنیا سے چلے گئے، ان کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عقیقہ نعمت وجود کا شکریہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میرے بھائیوں، حکم ہے، ہمارے آقا کا ارشاد ہے کہ اگر بیٹے کا عقیقہ کرنا ہو تو 2 بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کرو، بیٹیوں کا عقیقہ کرنا ہو تو 1 جانور بھی ذبح کر کے احباب و متعلقین کو کھلا دینے سے عقیقہ ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 2 جانور اور 1 جانور کا یہ فرق اسلام نے اس لیے رکھا کہ ہمارے مذہب میں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان فرق رکھا جاتا ہے، بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، اس بنیاد پہ 2 جانور اور 1 جانور کا فرق رکھا گیا ہے۔ آپ یہ اپنے دل کے کسی بھی گوشے میں یہ بات نہ پیدا ہونے دیں، چونکہ انسانی معاشرہ بیٹوں کو بڑی نعمت سمجھتا ہے، تو جسے تم بڑی نعمت سمجھتے ہو اس کے شکریے میں 2 جانور ذبح کرو، جسے تم چھوٹی نعمت سمجھتے ہو اس کے شکریے میں
ایک جانور بھی ذبح کر کے شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ انسانی سوچ کے اعتبار سے شریعت نے یہ فرق رکھا ہے، وہ بھی استطاعت کی قید کے ساتھ یہ فرق رکھا ہے۔ استطاعت نہ ہو تو ہم بچوں کی طرف سے بھی ایک جانور ذبح کر کے عقیقہ کر سکتے ہیں، بچیوں کے نام سے بھی ایک جانور ذبح کر کے عقیقے کی سنت کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان بڑا عجلت پسند ہے، فکری اعتبار سے وہ نفع عاجل کا خواہش مند زیادہ رہتا ہے، اس لیے وہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور بیٹیوں کو نسبتاً کم اہمیت دی جاتی ہے۔ مگر ایک بات آپ ذہن نشی رکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹے آپ کے اسی وقت تک ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ شادی ہو جانے کے بعد وہ اپنے خوابوں کی دنیا الگ سجا لیتا ہے، اس کے ارمانوں کی ایک الگ کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ جب تلک شادی نہ ہو، صبح و شام وہ ماں باپ کو یاد رکھتا ہے، ماں باپ سے مشورے لیتا ہے، ماں باپ کی رہنمائی کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ویسے ویسے ماں باپ سے اس کے دلوں کا رشتہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو بیٹے صرف اس وقت تک آپ کے ہیں جب تلک وہ رشتہ نکاح سے نہ جڑے، مگر بیٹیاں الحمدللہ آپ کے گھر رہتی ہیں تب بھی آپ کی ہوتی ہیں، اپنے سسرال چلی جائیں تب بھی وہ آپ کی رہتی ہیں، آپ زندہ ہوں تب بھی آپ کی رہتی ہیں، اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ آپ کی رہتی ہیں۔ انسانی معاشرہ بیٹیوں کو پرایا دھن کہتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹیاں اپنا دھن ہیں، بیٹے پرایا دھن ہیں۔ اس لیے پوری احادیث کا ذخیرہ آپ کھنگال ڈالیں، کہیں بھی کوئی ایسی صراحت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس شخص نے 2 بیٹوں کی پرورش کر دی وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ لیکن یہ بشارت آپ کو حدیثوں میں ضرور ملے گی، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی تربیت کرے، بالغ ہوں تو ان کی شادی کر دے، اسے دینی ماحول میں ڈھال دے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بعض صحابی جو اسی مجلس میں موجود تھے عرض کیا، حضور اگر کسی شخص کے پاس ایک ہی بیٹی ہو تو؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک بیٹی کی بھی اچھی پرورش کر دے تو اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسانی معاشرہ چونکہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے اس کے شکریے میں 2 جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ بیٹیوں کو کم اہمیت ہم اور آپ دیتے ہیں، اس لیے اس کے شکریے میں 1 جانور ذبح کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ اخروی نقطۂ نظر سے دیکھو تو بیٹوں سے کوئی چھوٹی نعمت بیٹیاں نہیں ہوتی، بلکہ نتائج کے اعتبار سے بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لو، آپ جب تلک اس دنیا میں زندہ ہے بیٹے آپ سے بہت معمولی سا تعلق رکھتے، اور موت کے بعد بیٹوں کو کفن دفن کی فکر بعد میں ہوتی ہے، پہلے یہ خیال ان کے دلوں میں زیادہ آتا ہے کہ میرے باپ کے بینک میں پیسہ کتنا تھا، میرے باپ کا لین دین کہاں سے کتنا تھا۔ مرتے ہی وہ اپنی والدہ سے ان چیزوں کی تفصیل معلوم کرنا شروع کرتا ہے۔ مگر سبحان اللہ، اگر بیٹیوں کو آپ کی موت کی خبر مل جائے
تو سسرال سے جو رونا شروع کرے گی آپ کے قدموں تک پہنچنے تک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے، وہ روتی ہیں، آپ کے فراق کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، طائر کے بلند بال مینا و جام سے گزر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی فکر کے لحاظ سے یہ دو جانور اور ایک جانور کا فرق ہے، ورنہ الحمدللہ اسلام بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کوئی کم اہمیت نہیں دیتا۔ اگر بیٹوں سے بیٹیاں کم اہمیت رکھتی تو حضور کی نسل بیٹیوں سے نہ چلی ہوتی، بیٹیوں سے پیغمبر کی نسل کا چراغ نہ جل رہا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیٹے اگر تمہارے لیے سامان زندگی ہیں تو بیٹیاں تمہارے لیے سامان آخرت ہیں۔ بیٹے اگر تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا ہیں تو بیٹیاں تمہارے لیے جنت میں جانے کا دروازہ ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کی قدر کرو، انہیں خوش رکھو۔ آنے والے دنوں میں نہ جانے انہیں کیسا شوہر ملے، کیسا ماحول ملے، کیسی ساس کے سائے سرپرستی کے تحت اسے زندگی گزارنی پڑے۔ تو اتنی محبت سے بیٹیوں کو پالو کہ اگر سسرال میں انہیں دکھ بھی ہو تو آپ کی محبتوں کو یاد کر کے اس دکھ بھری زندگی کو بھی آرام سے گزارو۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں البنون نعمت تسألون علیہا، اے بیٹوں کو اہمیت دینے والو، بیٹے یہ نعمت ہیں جن پر قیامت کے دن تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ بیٹے تمہارے لیے نعمت ہے، اور جیسے ہر نعمت کا حساب و کتاب تمہیں قیامت میں دینا ہوگا، بیٹوں کا بھی حساب و کتاب تمہیں قیامت میں دینا ہوگا۔ پڑھایا کیسے، تربیت کیسی کی، کیسے ماحول میں رکھا، نماز روزہ سکھلایا یا انگلش میڈیم میں ہی بچوں کو تم نے پڑھا کر انگریزی تہذیب کا دل دادا بنایا۔ بیٹے یہ نعمت ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اور بیٹیاں، سبحان اللہ، والبنات رحمت تصابون علیہا، اور بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہیں، قیامت کے دن تمہیں ان کی پرورش پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ خیر، عقیقہ کیا ہے؟ نعمت وجود کا شکریہ ہے۔ یہ شبد بہت مختصر ہے، مگر آپ اس کی گہرائی میں ڈوبو تو آپ کو لگے گا کہ یہ کتنا گہرا شبد ہے۔ نعمت وجود کا شکریہ، سبحان اللہ۔ پانی کے چند قطرے باپ کے جسم سے جدا ہو کر ماں کے شکم میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پانی کے چند قطروں کو پانی کی شکل میں 40 دنوں تک رکھتا ہے۔ 40 دنوں کے بعد وہ خون کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 دنوں تک خون کی حالت میں رہا، پھر 40 دنوں کے بعد اللہ رب العزت اسے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 40 دنوں تک پانی رہا، 40 دنوں تک خون کے قطروں کی شکل میں رہا، 40 دنوں کے بعد وہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا۔ جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالی رحم مادر پہ جو فرشتہ مقرر ہے اسے حکم دیتا ہے گوشت کے اس لوتھڑے میں جاؤ، زندگی ڈال دو، روح ڈال دو۔ اللہ کے فرشتے گوشت کے اس چھوٹے سے لوتھڑے میں
روح ڈال دیتے ہیں اور 4 مہینوں کے بعد ماں اپنے شکم میں بچے کی حرکت محسوس کرنے لگتی ہے۔ اگر کبھی حرکت نہ ہو تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، پاس پڑوس کی عورتوں سے کہتی آج کل حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پانی کے چند قطرے جب باپ کے جسم سے ماں کے جسم میں منتقل ہوئے، آپ کہیں نہیں تھے۔ پانی کے قطرے خون میں تبدیل ہوئے، آپ کہیں نہیں تھے۔ خون کے قطرے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوئے، آپ کہیں نہیں تھے۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد آپ اس دنیا میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کہاں سے آپ کو آنکھیں مل جاتی ہیں؟ سوچنے کے لیے دماغ آپ کو کہاں سے مل جاتا ہے؟ بولنے کے لیے زبان آپ کو کس کی قدرت سے مل جاتی ہے؟ عقیقہ انہی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ پیدا ہوئے ہو، تمہارے بچے دنیا میں آئے ہیں تو خلاق دو عالم نے اپنی کتنی حکمت بالغہ سے تمہارے بچے کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے جب بچے دنیا میں آ جائیں تو اس خالق حقیقی کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر کے جو زندگی کی نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کر لیا کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچو، آلو ہے، آلو کا ٹکڑا ہے نا، اب کیسی بھی مشین میں اسے رکھ دو، کوپل اگے گی تو ہر طرف کوپل ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ ہاتھ اگائے، کہیں پہ پاؤں اگائے، کہیں پہ کھوپڑی بن جائے اس آلو میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ سانس لینے کے لیے ناک بن جائے۔ کیسی بھی مشینوں میں اسے رکھو، کتنی احتیاطی تدبیروں کے ساتھ اسے رکھو، مگر آلو کے اس ٹکڑے میں اگر کوپل اگے گی تو ہر طرف کوپل ہی کوپل ہوگی، ہر طرف یکسانیت ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مگر سبحان اللہ، گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو دنیا میں جانا ہے، اسے دنیا والوں کی آوازیں سننی ہیں، اس لیے گوشت کے لوتھڑے میں وہ کان اگا دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو دنیا میں جانے کے بعد دنیا کے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے، اسے دنیا کے نظاروں کو دیکھنا ہے، اسے اپنی آنکھوں میں گنبد خضرا کا جمال بسانا ہے، اسے اپنی آنکھوں میں خانہ کعبہ کے تقدس کی خوشبو سمیٹنی ہے، اس لیے وہ گوشت کے لوتھڑے میں آنکھیں اگا دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو دنیا میں جانے کے بعد اپنی ضرورتوں کے اظہار کے لیے بولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے میں وہ زبان اگا دیتا ہے، سوچنے کے لیے دماغ پیدا کر دیتا ہے، ہاتھ چیزوں کو تھامنے کے لیے ہاتھ کو اگا دیتا ہے، پیروں کو اگا دیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، باپ بے فکر ہو گیا، ماں بے فکر ہو گئی، مگر قدرت کی مشین کتنی حکمت کے ساتھ 9 مہینے تک گوشت کے اس لوتھڑے کو پروان چڑھاتی رہتی ہے، اسے تشکیل دیتی رہتی ہے، زندگی کی رعنائیوں سے محفوظ ہونے کے لیے ضروری چیزیں اس کے اندر پیدا کرتی رہتی ہے۔ خلاق عالم کی حکمت دیکھو کہ 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے وہ بہرا نہیں ہوتا، اندھا نہیں ہوتا، ہاتھوں سے محروم نہیں ہوتا، چلنے کے لیے پاؤں کی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا جب دنیا میں آؤ تو پیدا کرنے والے خدا کے نام پر ایک جانور ذبح کر کے اپنے خالق کے احسانات کا شکریہ ادا کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ عقیقہ کیا ہے؟ نعمت وجود کا شکریہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ذرا سا غور سے سمجھو میری بات۔ 9 مہینے تک آپ ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹھلی میں رہتے، 40 دنوں تک پانی رہا، 40 دنوں تک خون کی شکل میں رہا، 40 دنوں تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہا،
120 دن کے بعد 40 یعنی 4 مہینے کے بعد فرشتوں نے اس کے اندر روح ڈال دی. اب وہ بچہ حرکت کرنے لگا، اس کے اندر گوشے شگوفے پیدا ہونے لگے، کوپلیں اگنے لگی. اب اسے زندگی آگے بڑھانے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول سکتا. ماں کے شکم میں جو زہریلا پانی ہے آنکھوں میں جائے گا وہ بچہ اندھا ہو جائے گا. وہ اپنے رزق کی تلاش کے لیے اپنا منہ نہیں کھول سکتا ماں کے شکم میں، ورنہ زہریلا پانی اس کے پیٹ میں جائے گا، زندگی کا سفر ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جائے گا. اپنے رزق کی تلاش میں وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلا سکتا، ورنہ ماں درد کے مارے پریشان ہو جائے گی. اپنے رزق کی تلاش میں وہ پیروں کو جنبش نہیں دے سکتا. بیٹھی اپنے رزق کی تلاش میں وہ پیروں کو جنبش نہیں دے سکتا. ماں کا ننھا سا وجود بچہ اگر پاؤں پھیلا دے تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا. پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا، ہاتھ کو جنبش نہیں دے سکتا، رزق کو پانے کے لیے زبان نہیں کھول سکتا، تاریک کوٹری کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں کھول سکتا، مگر زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اسے رزق کی ضرورت ہے. قدرت کا نظام دیکھو، ایک لائف لائن گوشت کے پائپ کی شکل میں اللہ پیدا کر دیتا ہے. ماں کے جسم سے اس پائپ کو بچے کے ناک میں جوڑ دیتا ہے. اب روٹی ماں کھاتی ہے، مگر جو آئرن بنا بچے کے پیٹ میں بھی پہنچتا ہے. کیلشیم ماں لیتی ہے، مگر کیلشیم کا فائدہ بچے کے جسم میں بھی جاتا ہے. پروٹین ماں استعمال کرتی ہے، مگر اس سے جو پروٹین سے جسم کی نشو و نما ہوئی اس کا حصہ بچے کے پیٹ میں بھی پہنچتا ہے. قدرت کا نظام دیکھو، تمہیں اس دنیا میں لانے کے لیے کتنی حکمت کے ساتھ 9 مہینے تک تمہاری زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تم آنکھیں نہیں کھول سکتے مگر پروٹین تمہیں مل رہا ہے. تم روٹیاں نہیں کھا سکتے مگر آئرن تمہیں مل رہا ہے. تم گوشت نہیں کھا سکتے مگر کیلشیم اس پائپ کے ذریعے تم کو مل رہا ہے. پانی ماں پی رہی ہے مگر اس کی نمی تمہارے جسم میں پہنچ رہی ہے. اللہ تعالی 9 مہینے تک اس لائف لائن کے ذریعے تمہاری زندگی کے کارواں کو آگے بڑھاتا ہے. جب دنیا میں آ گئے تو شریعت کہتی ہے عقیقہ کر لو، اور خدا نے اتنی حکمت سے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس حکمت کا شکریہ تو ادا کرو. کہیے سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. 9 مہینے ہو گئے، 10 مہینے، 12 مہینے، 14 مہینے، 18 مہینے. ماں کے شکم میں ایک بچے کا جو سب سے لمبا زمانہ قیام ہو سکتا ہے وہ 2 سال ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی بچے کی پیدائش عام طور سے 9 مہینے میں ہو جاتی ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے. ایک بڑے محدث ہیں حضرت امام ضحاک، دنیا میں تشریف لائے تو 2 سال پہ پیدا ہوئے. دانت اگ چکے تھے، دانت تھوڑے باہر نکلے تھے، ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ ہنس رہے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا ضحاک، ہنسنے والے محدث. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ماں کے شکم میں بچہ 2 سال تک رہ سکتا ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر شوہر کے انتقال کے 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی شوہر کا مانا جائے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 9 مہینے تک اسی گوشت کے پائپ کے ذریعے آپ کو رزق ملتا رہا. اب اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جانے والا ہے، یہ جو لائف لائن ہے یہ کٹنے والا ہے، گوشت کا جو یہ پائپ ہے یہ الگ الگ ہونے والا ہے، کیونکہ اگر یہ جڑا رہے تو بچہ ماں کے جسم سے زندگی بھر چمٹا رہے گا، ماں کے لیے اٹھنا بیٹھنا محال ہو جائے گا.
بچے کے لیے امبیکاپور جانا محال ہو جائے گا، اس لیے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر کچھ حصہ بچے کی طرف، بقیہ حصہ ماں کے جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ جس پائپ کے ذریعے اسے رزق مل رہا تھا، اب یہ پائپ کٹنے والا ہے۔ اب دنیا میں جانے کے بعد چونکہ 9 مہینے تک آنکھیں بند تھی، اس لیے آسانی سے آنکھ نہیں کھولے گا۔ دنیا میں پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اس کا ہاتھ بند تھا، دنیا میں جانے کے بعد بھی وہ ہاتھ آسانی سے نہیں پھیلائے گا۔ 9 مہینے تک اسے پیروں کو سمیٹ کے رکھنے کی عادت تھی، دنیا میں جانے کے بعد بھی وہ پیروں کو نہیں پھیلائے گا، مگر اسے رزق کی ضرورت ہے تاکہ زندہ رہ سکے۔ اللہ کا انتظام دیکھو، جیسے جیسے بچے کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، اب ماں کے پائپ کے ذریعے جو خون بچے کے بدن میں جا رہا تھا، اب اس خون کو ماں کے سینے کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اور آب حیات کے 2 چشمے جو اللہ نے ماں کے سینے میں پیدا کیے ہیں، ان چشموں تک خون کی سپلائی بڑھا دی جاتی ہے، اور بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دودھ کی شکل میں اس کے لیے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ پہلے کر چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بچے سے کہو بیٹے یہ بسکٹ ہے، لو، ہاتھ نہیں بڑھائے۔ بچے سے کہو بیٹے یہ دادا ہیں تمہارے، ذرا دیکھو، ہاتھ نہیں کھولے گا۔ اس سے کہو بیٹے اجمیر چلنا ہے، ذرا چلو، پاؤں نہیں پھیلائے گا۔ مگر اس کے ہونٹوں میں اللہ نے ایسا سینسر لگا دیا ہے، تھوڑا سا ٹچ کرو وہ زبان اوپر نیچے کرنے لگے گا۔ قدرت کا انتظام دیکھو میرے بھائیوں۔ بچہ پیدا ہوا، پیٹ چھوٹا سا ہے، مگر جسم کو آگے بڑھانے کے لیے اسے دودھ کی زیادہ ضرورت ہے۔ 25 بار 50 بار یہ دودھ پیے گا، کیونکہ ابھی ٹنکی چھوٹی ہے، آدھا کلو 1 کلو دودھ ایک ساتھ یہ نہیں پی سکتا، ٹنکی پھٹ جائے گی، پیٹ اس کو برداشت نہ کر سکے گا، تھوڑا تھوڑا دودھ اس کو ریگولر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے سینے میں اتنا دودھ پیدا فرماتا ہے کہ اگر بچہ دن بھر میں 100 بار بھی دودھ پیے تو ماں کے سینے میں دودھ کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ماں کے سینے میں دودھ کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی بیماری کی وجہ سے بچہ کبھی دودھ نہ پی سکے، ماں درد سے پریشان ہو جاتی ہے، ماں کے لیے اس دودھ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں کے پیٹ میں تھا تو پائپ کے ذریعے اسے غذا پہنچائی گئی، دنیا میں آیا تو ماں کے سینے میں دودھ پیدا کر کے بچے کو رزق دیا گیا۔ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ گزرا، بچہ دال کا پانی پینے لگا، روٹی چبانے لگا، دال کے ٹکڑے تھوڑا تھوڑا وہ پینے لگا۔ اب دھیرے دھیرے ماں کے سینے میں دودھ کی پیدائش کم ہوتی جاتی ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ میرا بندہ روٹیاں چبانے کے لائق ہو رہا ہے، میرا بندہ دال پینے کے لائق ہو رہا ہے، میرا بندہ بسکٹ چوسنے کے لائق ہو رہا ہے۔ اب ماں کے سینے میں دودھ کی پیدائش دھیرے دھیرے کم کر دی جاتی ہے، اور بچہ جب 2 سال 2.5 سال کا ہوتا ہے تو ماں کے سینے سے دودھ کی پیدائش بند ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ دنیا میں روٹیاں کھا کر اب اپنی غذائی ضرورتوں کو پوری کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں ملغا کے مسلمانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو پروردگار ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹری میں تمہیں رزق نہیں دینا بھولتا، جو ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹری میں تمہیں رزق دیتا ہے، دنیا میں آ گئے تو بھی رزق دیتا ہے، 2 مہینے کے تھے تب بھی رزق دیتا ہے، 2.5 مہینے کے ہوئے تب بھی رزق دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تمہیں ہر لمحے میں رزق عطا فرماتا ہے۔ جب آنکھیں تمہاری کھل جاتی ہیں، 8 سال 10 سال کے ہو جاتے ہو تو اب تمہیں ڈر ستانے لگتا ہے، رزق کہاں سے ملے گا؟ دکان بند کر دیں گے، رزق کہاں سے ملے گا؟ جمعہ میں چلے جائیں گے، رزق کہاں سے ملے گا؟ بازار میں ہی جائیں گے، رزق کہاں سے ملے گا؟ ارے نادانو،
جو خدا ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹھری میں تمہیں رزق دیتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد تمہیں رزق دینا وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اس لیے خدا پر یقین رکھو، جب اس نے وہاں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا تو تمہیں دنیا میں آنے کے بعد بے سہارا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ نہ کہو کہ دکان بند ہوگی تو رزق کہاں سے ملے گا، یہ کہو میں نماز پڑھوں گا، رزق دینے والا تو میرے پیدا ہونے کے پہلے سے رزق ہم کو دے رہا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے سے مجھے رزق دے رہا ہے۔ نمازیں نہ چھوڑو، جو خدا ماں کے پیٹ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ تمہاری حفاظت ضرور فرمائے گا۔ یقین رکھو گے تو ہر مرحلے میں اس کے فرشتے رزق لیے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اپنے رازق کو نہ پہچانو تو محتاج ملوک۔ رزق تمہیں کون دیتا ہے پتہ نہ ہو تو اس کے پیچھے بھاگو گے، اس کے پیچھے بھاگو گے، بادشاہوں کے تلوے چاٹو گے، حکام و امراء کے پیچھے پیچھے گھومو گے۔ اپنے رازق کو نہ پہچانو تو محتاج ملوک، اور پہچانو تو ہے تیرے گدا دارا و جم۔ یہ پہچان لو کہ مجھے رزق کون دیتا ہے تو تم بادشاہوں کے پیچھے نہیں بھاگو گے، دارا اور جمشید تمہارے پیچھے بھاگیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عقیقہ کیا ہے؟ کتنی حکمتوں کے ساتھ اس نے تمہیں دنیا میں جینے کے قابل بنایا، عقیقہ کر کے اسی نعمت وجود کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، عام طور سے دیہاتوں میں اب عقیقہ بہت لیٹ لطیف ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کرو، اچھا سا نام رکھو، پاس پڑوس کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مگر ہم اور آپ اس کی جگہ چھٹی کرنے لگے۔ پاس پڑوس کے لوگوں کو بلا کر چھٹی کر لیے، نام رکھ دیا، کام ختم۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ چھٹی کی وجہ سے عقیقے کی جو سنت ہے وہ لیٹ ہوتی چلی جاتی ہے، مؤخر ہوتی چلی جاتی ہے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب پوتے کی بارات جانے والی ہو تو دادا کا عقیقہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک بار میں بنارس سے لوٹ رہا، دودھی کے ایک صاحب کا فون بار بار جا رہا تھا، مجھے عقیقہ کرنا ہے، بکرا کی ضرورت شرط ہے یا بکری سے بھی کام چلے گا، 2 جانوروں کی پابندی ہے یا 1 جانور سے بھی کام چلے گا، کام تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کئی بار ان کا فون آیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ارے بھائی کس کا عقیقہ ہے وہ تو بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کی آج بارات جانے والی ہے، گاؤں کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ابا جان کا عقیقہ کر دوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چھٹی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ مسلمانوں، چھٹی اپنی تہذیب نہیں ہے، جو اپنا کلچر ہے وہ عقیقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں طاقت دے تو اپنے بچوں کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرو، یہی میرے آقا کی سنت ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 2 لاکھ روپے خرچ کرو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ 500 لوگوں کی دعوتیں کرو، جتنی طاقت آپ کے پاس ہے اس کی روشنی میں اپنے بچے کا عقیقہ کر کے اللہ نے تمہارے بچے کو وجود کی جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کر لو، کیونکہ نعمتیں ملنے کے بعد جتنا جلد شکریہ ادا کرو گے اللہ کے اتنے اچھے بندے مانے جاؤ گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، کچھ مہمان آئے دودھی میں، ویڑھن کے علاقے سے، سنگرولی کے علاقے سے، تو ان لوگوں نے کھانا کھانے کے درمیان ذکر کیا کہ ایک لڑکا ہمارا پڑھتا تھا انگلش اسکول میں، آج کل وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد
آدمی کو قبر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا، اعمال اچھے نہ ہو تو اس کو سزا ملے گی، اعمال اچھے ہو تو جنت کی نعمت ملے گی، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا، فائنل حساب دینا پڑے گا۔ یہ سب مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، مولویوں نے جنتا کو ڈرا رکھا ہے، ورنہ یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اس نے یہ جملہ بھی کہا کہ یہ دنیا نیچر کے اعتبار سے چل رہی ہے، یہ کہنا کہ ایک خدا ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو رزق دیتا ہے، یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، سب کچھ اپنے طور سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مہمان آئے ہوئے تھے، بہت دیر تک گفتگو کی کوئی گنجائش تو نہیں تھی، مگر میں نے کھانا کھانے کے درمیان ہی دو چار باتیں اسے کہی، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی کارآمد ہو۔ میں نے کہا اگر دنیا اتفاق سے چل رہی ہوتی، دنیا میں آنے والے انسان اتفاقاً آ رہے ہوتے تو سبحان اللہ سب کی شکل ایک ہوتی، سب کا روپ ایک ہوتا، سب کی بولی ایک ہوتی۔ آپ کی مسجد کے امام، کیا نام آپ کا؟ مولانا کاشف رضا صاحب، اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے چپل کی فیکٹری کھولی، مختلف ڈیزائن کے چپلوں کا فرما بنوایا، اور انہوں نے اس فرمے سے چپل ڈھال ڈھال کے نکالنا شروع کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک فرمے سے اگر امام صاحب 1,00,000 چپل بھی بنائیں گے تو سب کی سائز ایک ہوگی، سب کی شکل ایک ہوگی، جہاں پہ فیتا لگانے کی جگہ ہوگی وہ سب میں یکساں ہوگی۔ سبحان اللہ، 1 کروڑ بھی اگر یہ چپلیں تیار کریں تو ان چپلوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، مگر سبحان اللہ ایک ماں باپ سے اگر درجن بھر بچے پیدا ہو، سبحان اللہ، کسی کی رنگت صاف ہوتی ہے، کسی کی رنگت صاف نہیں ہوتی، کوئی کمزور ذہن کا ہوتا ہے، کوئی انتہائی ذہین ہوتا ہے، کسی کی آواز میں بلبل کی چہک ہوتی ہے، کوئی بولے تو آدمی کے کان بوجھل ہو جاتے ہیں، کوئی اتنا ذہین کہ وہ انترکش میں جانے والا سائنسدان بن جاتا ہے، کوئی اتنا کمزور کہ دو کتنا ہوا اسے پتا نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ نہ کسی کی آنکھ کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کے انگوٹھے کے نشان کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی کا ڈی این اے کسی سے ملتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان اتفاقاً دنیا میں آ رہا ہوتا، کنٹرول کرنے والی کوئی طاقت نہ ہوتی تو درجن بھر بھائی سب کی لمبائی ایک ہوتی، سب کی آواز ایک ہوتی، سب کی آنکھیں یکساں ہوتی، سب کا دماغ یکساں ہوتا، مگر سبحان اللہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے درجن بھر بچے بھی یکساں نہیں ہوتے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ دنیا میں آنے والا انسان کیسا ہوگا یہ ماں باپ کا پیٹ نہیں طے کرتا، دنیا میں بھیجنے والا پروردگار طے کرتا ہے۔ میرا یہ بندہ ذہین ہوگا، میرا یہ بندہ خوبصورت ہوگا، میرا یہ بندہ عالم ہوگا، میرا یہ بندہ سائنس کا ماہر ہوگا، اپنے سے نہیں طے ہوتا۔ پیدا کرنے والا خدا اپنے بندے کو جس شکل میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس شکل میں بندے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس سے بھی یقین نہ ہو تو آپ کاشتکاری کر کے دیکھ لیجیے۔ کسی زمین پہ آپ نے مولی لگا دی، 1 فٹ کے بعد آپ نے انار لگا دیا، 1 فٹ کے بعد آپ نے ٹماٹر لگا دیا، 1 فٹ کے بعد آپ نے آلو لگا دیا، 1 فٹ کے بعد آپ نے گوبھی لگا دی۔ اگر زمین اپنے طور سے اگا رہی ہوتی تو سارے پودوں کی شکل ایک ہوتی، سارے پودوں کی لذتیں یکساں ہوتی، سارے پودوں کے فائدے یکساں ہوتے، مگر سبحان اللہ ایک زمین، ایک موسم، ایک آب و ہوا، ایک پلاٹ میں پیدا ہونے والے ٹماٹر کی رنگت الگ ہوتی ہے، مولی کی رنگت الگ ہوتی ہے، انار کی شکل الگ ہوتی ہے،
टमाटर की शक्ल अलग होती है, उसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। इसका साफ मतलब है जमीन खुद से नहीं उगाती, पैदा करने वाला खुदा जिस फल में जैसी लज्जतें पैदा फरमाता है वो फल उसी लज्जत के साथ इस दुनिया में पैदा हुआ करता है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप कहो कि सबकी बीज अलग अलग थी इसलिए सबकी शक्ल अलग अलग है, तो मैं आपसे पूछूंगा ये अलग अलग शक्ल की बीज किसने पैदा किया? अलग अलग शक्ल की बीजें किसने हमें अता फरमाई हैं? जो खुदा करोड़ों किस्म के पौधों की बीजें उगा सकता है, वो खुदा मरने के बाद कयामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा करना चाहे तो उसकी कुदरत के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुनिए, जो चीज इत्तेफाकन होती है वो किसी सिस्टम का पाबंद नहीं होती। ये हमारे सदर साहब हैं मलगा गांव के, इन्होंने कोई गुब्बारा खरीदा, उसमें उन्होंने हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस डाला जिससे गुब्बारा उड़े। इन्होंने गैस भर दिया, उसे फजा में छोड़ दिया। जब तक गैस का दबाव था वो गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ता रहा। जैसे जैसे गैस का दबाव खत्म हुआ अब वो गुब्बारा नीचे की तरफ आना शुरू होता है। सदर साहब चाहें कि मेरे आंगन में गिरे, मोइनुद्दीन साहब चाहें मेरे खूबसूरत मकान की छत पे गिरे, मौलाना काशिफ साहब चाहें मेरी मस्जिद की छत पे गिरे, कोई हजार चाहता रहे मगर गुब्बारा किसी का पाबंद नहीं होगा। हवा तेज चलेगी उधर जा पड़ेगा, मौसम बदलेगा उधर चला जाएगा, हवाओं का दबाव तब्दील होगा, वो गुब्बारा किसी और मोहल्ले की तरफ चला जाएगा। जो चीज इत्तेफाकन होती है वो किसी सिस्टम का पाबंद नहीं होती, किसी निजाम का पाबंद नहीं होती। मगर सुभान अल्लाह, सूरज को देखो, अगर 20 दिसंबर को आज से 1000 साल पहले 6:25 पे उगता था तो 1000 साल के बाद आज भी 20 दिसंबर को 6:20 पे उगता है। 1000 साल पहले सूरज अगर 5:15 पे डूबता था तो 1000 साल के बाद आज भी सूरज 20 दिसंबर को 5:15 पे डूबता है। ये सिस्टम, ये निजाम एक तरतीब के साथ चांद और सूरज का निकलना और डूबना, ये इस बात का इशारा है कि सूरज अपनी मर्जी से नहीं गर्दिश करता, खुदा ने जैसा मुसख्खर फरमा रखा है चांद उसी निजाम का पाबंद है, सूरज उसी निजाम का पाबंद है। जब तक खुदा की मर्जी होगी शम्सो कमर का ये निजाम चलता रहेगा, मर्जी नहीं होगी चांद सूरज सितारे झड़ने लगेंगे और कयामत का दिन वो हमारे दरमियान जलवा फरमा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों, तुम दुनिया में आए हो इत्तेफाकन नहीं आए हो, माँ बाप की कोशिशों से दुनिया में नहीं आए हो। कौन माँ बाप चाहेंगे मेरा बेटा खूबसूरत ना हो? कौन माँ बाप चाहेंगे मेरा बेटा ज़हीन ना हो? कौन माँ चाहेगी मेरी बच्ची अच्छी शक्ल वाली ना हो? मगर हजार चाहने के बावजूद कोई बेटा खूबसूरत होता है, कोई बेटा बदशक्ल होता है, कोई बेटा ज़हीन होता है, कोई बेटा कुंदसहन होता है। हजार माँ बाप जतन कर लें मगर किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं। माँ बाप हजार जतन कर ले मगर किसी की आवाज पपीहे की तरह नरम होती है, किसी की आवाज जानवरों की तरह सख्त होती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माँ बाप की हजार कोशिशों के बावजूद इंसानों का ये फर्क इस बात की खुली दलील है कि इंसान खुद से नहीं पैदा होता, पैदा करने वाला परवरदिगार जिस अंदाज में पैदा करता है दुनिया में आने वाले इंसान उसी शक्ल में पैदा हुआ। कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अकीका क्या है?
اسی نعمت وجود کا شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت بالغہ سے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے بچے پیدا ہوں تو عقیقہ کر کے اپنے خالق و مالک کے احسانات کا شکریہ ادا کر لیا کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اب گفتگو کے آخری حصے کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ دو باتیں کہہ کر، جب تمہارے ماں باپ کے قطرے ماں کے شکم میں نہیں تھے، تم دنیا میں نہیں تھے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پانی کے قطرے ماں کے شکم میں پہنچے تب بھی تمہارا کوئی نشان نہیں تھا۔ 9 مہینے کے بعد تم کہاں سے آ جاتے ہو؟ نہیں تھے، خدا اپنی قدرت سے تمہیں پیدا کر لیتا ہے۔ پیدا ہو گئے، 50 سال تم نے زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہو لیا، تم نے زندگی کے مسائل سہ لیے، تم نے زندگی کی رعنائیوں کو آنکھوں میں بسا لیا۔ اب جب تم زندگی کا سفر مکمل کر کے قبر میں پہنچو گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ تمہیں قبر سے اٹھائے، تو جو خدا پانی کے قطروں سے تمہیں اگا سکتا ہے وہ خدا قبر کی مٹی سے بھی تمہیں ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کسی بھی چیز کو پانی سے بنانا مشکل ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو مٹی سے بنانا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صدر صاحب، ان کو خبر ملی کہ امبیکا پور میں ایک بڑا اچھا سا آرٹسٹ آیا ہوا ہے، بڑی اچھی سی شکل و صورت بناتا ہے۔ یہ بلا کر لائے اس آرٹسٹ کو، اپنے چچا معین الدین صاحب کے گھر ٹھہرایا۔ آرٹسٹ سے کہا یہ میرے گھر کے سامنے تالاب ہے، جتنا پینٹ کہو میں دینے کو تیار ہوں، جتنے ہیلفر کہو میں دینے کو تیار ہوں، جتنی مشینوں کی تمہیں ضرورت ہو میں اپلبدھ کرانے کو تیار ہوں، مگر میری ایک تصویر تالاب کے پانی پہ بنا دو۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 100 سال بھی وہ آرٹسٹ تالاب کے اوپر پینٹ ڈالتا رہے گا، برش ہلاتا رہے گا، مگر پانی کی لہریں اس پینٹ کو بھی جذب کرتی جائیں گی، برش کی حرکتوں کو بھی مٹاتی جائیں گی۔ 100 سال بھی وہ جتن کر لے مگر صدر صاحب کا کوئی فوٹو تالاب کے پانی کے اوپر وہ آرٹسٹ نہیں بنا سکتا۔ مگر سبحان اللہ، خدا کی قدرت دیکھو، پانی کے چند قطرے باپ کے جسم سے جدا ہو کر ماں کے شکم میں جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت پانی کے ان چند قطروں پر ایسی خوبصورت نقاشی کرتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھ لو باپ کی آنکھ یاد آ جاتی ہے، اس کے ہونٹوں کو دیکھ لو باپ کا ہونٹ یاد آ جاتا ہے، اس کی مسکراہٹ دیکھ لو باپ کی مسکراہٹ یاد آ جاتی ہے، چلنے کا انداز پیچھے سے دیکھ لو باپ کے چلنے کا انداز یاد آ جاتا ہے، بولنے کی کیفیت دیکھ لو باپ کے بولنے کی کیفیت تمہیں یاد آ جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ملگا کے مسلمانوں، دنیا 1000 جتن کر لے مگر پانی کے قطروں پر کسی ایک انسان کی شبیہ بھی 100 سال میں نہیں بن سکتی، مگر خدا کیسا خالق دو عالم ہے کہ پانی کے چند قطروں پر باپ کے پورے وجود کی نقاشی کر دیا کرتا ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ باپ کی تصویر بن کر دنیا میں آیا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو خدا پانی کے قطروں سے تمہیں بنا سکتا ہے وہ قبر کی مٹی سے تمہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے اور باپ کے باپ حضرت آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی بنایا ہے، مٹی سے ہی حضرت آدم کو پیدا کیا ہے۔ جب ہمارے باپ کو خدا نے مٹی سے پیدا کر دیا تو اگر قبر کی مٹی سے وہ ہمیں اگانا چاہے تو اللہ کی قدرت کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نام سنا اس کا؟ بڑا سخت قسم کا دشمن اسلام تھا،
اسلام کو جھٹلانے کا کوئی بھی موقع وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. جب میرے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں جب مرو گے تمہارے جسم کے اجزاء مٹی کی شکل میں بدل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہڈیوں کو پھر اگائے گا, پھر تمہیں زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ابو جہل کو مل گئی اونٹ کی سڑی گلی ہڈی, لے کے مکے کی گلیوں میں گھومنے لگا. دیکھو پیغمبر کہتے تھے کہ اس سنسار کو 1000 خدا نہیں, ایک ہی خدا چلاتا ہے. چلو مان لیا ایک ہی چلاتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک ایک, چلو مان لیا ایک. مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ لوگوں جب مر جاؤ گے قبر میں تمہاری ہڈی سڑ گل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور ایسے انگلیوں سے وہ ہڈی کو مسلتا تھا, اس کے ذروں کو گراتا تھا اور کہتا تھا لوگوں پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. بھلا بتاؤ جو ہڈی اتنی کمزور ہو گئی کہ میں اسے مسل دوں تو اس کے ذرے بکھر جا رہے ہیں, خدا ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں آپ, اس کی آخری آیتوں میں اللہ پاک اس مسئلے کو ذکر کرتا ہے. سورہ یاسین پڑھیے, قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے. قرآن پڑھنا میسر نہ ہو تو کم سے کم سورہ یاسین ضرور پڑھیے. صبح کو پڑھیے گا اللہ کی حفاظت میں شام تک رہیے گا, شام کو پڑھیے گا صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہیے گا. پڑھ کے نکلے اور اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا, چونکہ موت کا وقت اگر متعین ہو تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس لیے سورہ یاسین شریف پڑھیے. کاروبار اچھا نہ چل رہا ہو, سورہ یاسین شریف پڑھیے. بیماروں کو شفا نہ مل رہی ہو, سورہ یاسین شریف پڑھیے. آپ کے بچے اچھی صحبت میں نہ رہتے ہو, سورہ یاسین پڑھیے. آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. سبحان اللہ. اسی کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, کیا انسانوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے اسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ, لیکن یہ جھگڑا کرتا ہے, بحث کرتا ہے, الٹی سیدھی دلیلیں دیتا ہے. قالا, اور انسان کہتا ہے, انسان سے مراد ابو جہل, قالا وہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں, کمزور ہو چکی ہیں. میں مسل دوں تو اس کے ذرے بکھر جا رہے ہیں, ان کمزور ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل, اے پیغمبر آپ فرما دو, یحییھا الذی, ان ہڈیوں کو وہی خدا زندہ کرے گا, الذی انشاھا اول مرہ, جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیو, دنیا میں جب کوئی انسان تھا ہی نہیں, دنیا میں جب کوئی چرند پرند تھا ہی نہیں, دنیا میں جب کوئی گائے بیل بھینس اونٹ تھے ہی نہیں, تو کس نے دنیا میں ہڈیوں کو پیدا کر دیا؟ تو جب دنیا میں ہڈی تھی ہی نہیں, خدا نے اپنی قدرت سے ہڈی والے مخلوق پیدا کر دیے. اب ہڈیاں اگر کمزور ہو جائیں تو نہ تھی تو اللہ نے بنا دیا, اب اگر کمزور ہو گئی ہڈی تو اسے دوبارہ زندگی دینا اس خدا کی قدرت کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ قل, اے پیغمبر آپ فرما دو, یحییھا الذی, ان ہڈیوں کو وہی خدا زندہ کرے گا, الذی انشاھا اول مرہ, جس نے ان ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا. کہیے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ایجاد مشکل ہوتی ہے, نقل مشکل نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے؟
دنیا میں کمپیوٹر نہیں تھا، جس نے پہلی بار بنایا اس کو موجد کہا جاتا ہے، اس کا نام کتابوں میں لکھا جاتا ہے، کمپیوٹر بنانے والا فلاں، گھڑی بنانے والا فلاں، فلاں چیز بنانے والا فلاں۔ آج ہندوستان کے انجینئر روز گھڑیاں بنا رہے ہیں، روز کمپیوٹر بنا رہے ہیں، روز سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، روز مشینیں تیار کر رہے ہیں، مگر کہیں انجینئروں کا نام نہیں آتا۔ کیوں؟ کمال اس کا ہے جس نے نہ پہلی بار بنایا، جب کوئی چیز بن گئی اب نقل کرنے والے ہزار نقل کرتے رہیں۔ نقل کرنا مشکل نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کی ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈی کمزور ہو گئی تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، کون دوبارہ زندگی دے گا؟ ان سے پوچھو کہ جب سنسار میں ہڈی تھی ہی نہیں تو کس نے ہڈیوں کو پیدا کر دیا؟ جو خدا ہڈیاں نہیں تھی مگر اس نے پیدا کر دیا۔ اب پیدا ہونے کے بعد کمزور ہو جانے والی ہڈیوں کو اگر وہ دوبارہ قوت دینا چاہے تو اس کی قدرت کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، عقیقہ کرو، نعمت وجود کا شکریہ ہے، نمازیں پڑھو، نعمت وجود کا شکریہ ہے، روزہ رکھو، نعمت جسم کا شکریہ ہے، زکوٰۃ دو، یہ نعمت مال کا شکریہ ہے، قرآن پڑھو، یہ نعمت بینائی کا شکریہ ہے، نبی کی نعتیں پڑھو، یہ نعمت گویائی کا شکریہ ہے، نعتیں سنو، یہ نعمت سماعت کا شکریہ ہے، مسجد کی طرف چلو، یہ نعمت قدم کا شکریہ ہے، غریبوں کی مدد کرو، یہ نعمت ہاتھ کا شکریہ ہے۔ خدا نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے شکریہ کا اس نے طریقہ بتایا ہے۔ پیروں سے چل کر مسجد کی طرف جاتے رہو گے تو پیروں کا شکریہ ہوتا رہے گا، ہاتھ سے غریبوں کی مدد کرتے رہو گے تو ہاتھ کا شکریہ ادا ہوتا رہے گا، روزہ رکھتے رہو گے تو نعمت جسم کا شکریہ ادا ہوتا رہے گا، نماز پڑھتے رہو گے تو نعمت زندگانی کا شکریہ ادا ہوتا رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اب گفتگو کے آخر حصے کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ عام انسان جب ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹھریوں میں ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، مگر سبحان اللہ جب اللہ اپنے کسی خاص بندے کو دنیا میں لاتا ہے تو دنیا میں لانے سے پہلے بھی اسے انوکھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ ان انوکھی شان والوں میں ایک بڑا مشہور نام غوث اعظم جیلانی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک روز اپنی ماں سے ارشاد فرمایا، امی میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ امی نے کہا، بیٹے تم نے تو کبھی کوئی گستاخی میرے ساتھ کی نہیں، کیسی معافی؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، ایک روز جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، ایک روز آپ آنگن کی طرف گئی، گھر کے پیچھے کی طرف گئی، وہاں انگور کا ایک درخت لگا تھا، آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ انگور کے خوشے توڑ کے میں کھاؤں، مگر مجھے نظر آیا کہ اس کے اوپر بچھو بیٹھا ہے، آپ اگر توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تو وہ بچھو آپ کو ڈنک مارتا، آپ پریشان ہوتی، اس لیے میں نے آپ کے پیٹ میں انگڑائی لی، جس کے درد سے آپ بیٹھ گئی اور آپ نے انگور توڑنے کا ارادہ ترک کیا۔ امی جان، آپ کے پیٹ میں رہتے ہوئے میں نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی میں اسی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ملگا کے مسلمانوں ذرا غور سے سنو، ایک بچہ دنیا میں آ جانے کے بعد 6 مہینے سال بھر کے بعد بھی پوچھو تمہارا نام کیا ہے، کچھ نہیں پتا، باپ کا نام کیا ہے، کچھ نہیں پتا، چھتیس گڑھ میں رہتے ہو کہ MP میں، کچھ نہیں پتا، 6 مہینے کے بعد بھی پتا نہیں ہوتا۔ اور غوث اعظم کو اللہ نے
कैसी शान अता फरमाई थी। माँ के पेट में रहते हुए जान लिया कि मेरी माँ क्या इरादा कर रही है। माँ के पेट में रहते हुए देख लिया कि अंगूर के खोशे पे क्या है। माँ के पेट में रहते हुए जान लिया कि जो जानवर है बिच्छू वो कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं, नुकसान पहुंचाने वाला है। माँ के पेट में रहते हुए जान लिया कि अगर मैं अंगड़ाई लूंगा तो दर्द से परेशान होकर ये बैठ जाएंगी, अंगूर का खोशा नहीं तोड़ेंगी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक वली को माँ के शकम में रहते हुए अगर माँ के पेट से बाहर की चीजों का इतना इल्म अल्लाह अता फरमाता है तो गुंबद खजरा वाले गुंबद खजरा में रहकर हम हिंदुस्तानी गुलामों के हालात का मुशाहदा गुंबद खजरा से क्यों नहीं कर सकते? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जब वली की ये शान है तो फिर नबी का मकाम क्या होगा? नबी का ये मकाम है तो सारे नबियों के जो ताजदार हैं उनका मकाम क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर हो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। कहिए सुभान अल्लाह। माँ के पेट में है ना, गौर करने वाली बात। माँ के पेट में है और जान गए कि माँ क्या सोच रही है। माँ के पेट में है, जान गए कि ऊपर में क्या है खजूर पर। माँ के पेट में है, समझ में आ गया कि कोई अच्छा जानवर नहीं। जब माँ के पेट में रहते हुए अल्लाह ने इतनी तेज कुव्वत बीनाई अता फरमाई है तो जब दुनिया में आ गए अल्लाह की इबादत और रियाजत फरमा ली, मुजाहदा के मकाम तय कर लिए, गौसियत कुबरा के मकाम पर पहुंच गए तो माँ के शकम में रहकर अगर पेट से बाहर की चीजों को देख सकते हैं तो आज बगदाद में रहकर हम गुलामों को मलगा में क्यों नहीं देख सकते? सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आज कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उससे ज्यादा तेजी से यूट्यूब का वायरस फैल रहा है। समझ रहे हैं? कुरान पढ़ने का टाइम हमारे नौजवानों के पास हो के ना हो, दीन और शरीयत की किताबें देखने का मौका हो के ना हो, मगर यूट्यूब पर हमारा नौजवान डेली कम से कम 5 घंटे गुजारा करता है। समझ रहे हैं? जाकिर नाइक, मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान 24 घंटे सरगर्म रहते हैं और नौजवानों का शिकार करने के लिए नए नए अकीदे उसमें डालते रहते हैं। गौस जिंदा थे तो करामत वाले थे, ख्वाजा जिंदा थे तो करामत वाले थे, आला हजरत जिंदा थे तो करामत वाले थे। जब इंतकाल हो गया तो अब क्यों पुकारते हो या गौस? इंतकाल हो गया तो अब क्यों कहते हो या ख्वाजा? करामत जब तक जिंदगी थी करामत थी, जब दुनिया से चले गए तो करामत खत्म। समझ में आ रही है बात? हमारे नौजवानों को ये समझाया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों, आप गौसे आजम की जिंदगी देखो। असर की नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं और वुजू करते करते खड़ाओ निकाला और खूब तेजी से फेंका। जाहिर है कि अभी मैं बैठा हूं और टोपी उतार के फेंक दूं किसी तरफ तो हमारे इन भाइयों को हैरत होगी ना कि तकरीर करते करते ये टोपी कहां फेंकने लगे। तो जो खादिम थे उन्हें हैरत हुई कि ये गौसे आजम ने खड़ाओ कहां फेंका। चंद हफ्तों के बाद एक काफिला आया, उनके पास कुछ नजरो नियाज की चीजें थी और गौसे आजम का वो खड़ाउन था। खादिमों ने पूछा ये आपको कहां से मिला? कहा हम लोग एक जंगल से गुजर रहे थे, डाकुओं ने हम लोगों को घेर लिया, करीब था कि वो हमारी जिंदगी को भी नुकसान न पहुंचाएं,
ہم لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا، یہ کھڑاؤ اڑتا ہوا آیا اور ڈاکوؤں کے سردار کے سر پہ لگا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی موت ہو گئی تو سب خوف زدہ ہو کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے مال و اسباب کی حفاظت کی۔ ہم لوگوں نے منت مانی تھی، اس لیے یہی منت والا سامان ہے، اور غوث اعظم جیلانی کا یہ کھڑاؤ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہاں بغداد، اور کہاں بغداد کا جنگل 50 کلومیٹر بھی ہو تو اس زمانے میں کوئی فون تو تھا نہیں، واٹس ایپ تو تھا نہیں، فیس بک تو تھا نہیں کہ لائیو چلنے لگا، یوٹیوب تو تھا نہیں کہ اپنی پوزیشن یوٹیوب پہ ڈال دی۔ سبحان اللہ، جنگل میں کون گزر رہا ہے، اور غوث اعظم اپنی خانقاہ میں وضو کر رہے ہیں۔ وضو کرتے کرتے آواز وہاں سے ان کے پاس کیسے آ گئی، اور کھڑاؤن پھینکا تو پکارنے والے غوث اعظم کے مریدوں کے سر پہ کیوں نہیں لگا، غوث اعظم کے عاشقوں کے سر پہ کیوں نہیں لگا؟ اسے کیسے پتا چل گیا کہ یہی سردار ہے؟ یہ اگر مارا جائے گا تو لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر غوث اپنی خانقاہ میں رہ کر بغداد کے جنگلوں کے حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے کھڑاؤن پھینک کر جنگل میں پھنسے ہوئے مصیبت زدگان کی مدد کر سکتے ہیں، تو غوث اعظم کے جو بابا جان ہیں، جو ساری کائنات کے تاجدار ہیں، جو گنبد خضرا کے مکین ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، وہ اگر گنبد خضرا میں رہتے ہوئے ہم ہندوستان مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیں، ہمارے گھر تشریف لانا چاہیں، ہماری آوازوں کو سماعت کر کے ہماری پریشانیاں دور کرنا چاہیں، تو جب بغداد کے غوث ایسا کر سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ سمجھاتے ہیں کہ زندہ تھے تو تھا، جب زندہ نہیں ہے تو بات ختم۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اپنے پیغمبر پر موت طاری فرماتا ہے چند لمحوں کے لیے، اور نبیوں پر بھی موت آتی ہے، مگر چند لمحوں کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی روح ان کے جسموں میں واپس کر دیا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آقا کا فرمان ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر کسی پیغمبر کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ زمین میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا کل بھی پیغمبر زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، فرق صرف جگہ کا ہے، ورنہ پیغمبر کل بھی زندہ تھے اور الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے فتاوی حدیثیہ۔ فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں، یہ کب کے محدث ہیں؟ 974 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 اور علامہ ابن حجر مکی کا انتقال 974، 1074، 1174، 1274، 300 سال کے قریب دونوں بزرگوں میں فرق ہے۔ علامہ ابن حجر فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں، لِأَنَّهُ وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَحْيَاءٌ، میرے پیغمبر اور تمام پیغمبر زندہ ہیں، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ،
उनकी रूहें उनके जिस्म में लौटा दी गई हैं। बाद मा क़ुबिज़ू, रूहों के कब्ज़ कर लिए जाने के बाद उनकी रूहें उनके जिस्म में लौटा दी गई हैं। और आगे लिखते हैं वउज़्ज़िना लहुम फिल खुरूज मिन क़ुबूरिहिम, और कब्रों से निकलने की उनको इजाजत दी गई है। व तसर्रुफ़ फिल मलकूतिल आलवी व सिफली, और आसमानों ज़मीन में जहाँ चाहें उन्हें तसर्रुफ करने की ताकत दी गई। कहिए सुभान अल्लाह। नायक को लगता है कि पैगंबर जिंदा नहीं, तारिक जमील को लगता है पैगंबर जिंदा नहीं, अशरफ अली थानवी को लगता है पैगंबर जिंदा नहीं, मौलवी इस्माइल देहलवी को लगता है पैगंबर जिंदा नहीं। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं मेरे पैगंबर के विसाल के बाद उनके जिस्म में उनकी रूह लौटा दी गई है, और कब्रों से निकलकर आसमानों जमीन में वो जहां चाहें उन्हें जाने की भी इजाजत दी गई है, और तसर्रुफ करने की भी इजाजत दी गई। कहिए सुभान अल्लाह। जिस मसलक पर हो अच्छी तरह समझिए, नसीरे मिल्लत के अकीदत केशो, उनके दामन करम से वाबिस्ता रहने वाले खुशनसीबो, अपने मसलक को अपने मशरब को अच्छी तरह समझो, ताकि कहीं भी रहो मगर आला हजरत का गुलाम बन के जिंदा रहो, कहीं भी रहो गौसे आजम का शहदाई बन के जिंदा रहो, कहीं भी रहो मगर ख्वाजा गरीब नवाज के घर का भिखारी बन के जिंदा रहो। कहिए सुभान अल्लाह। तो अगर वो कहता है कि जिंदा थे तो करामत थी, इंतकाल हो गया तो अब कैसी करामत, उनसे कहो नादानो, अल्लाह अपने महबूब बंदों को इंतकाल के बाद भी जिंदा रखा करता है और उन्हें तसर्रुफ करने की ताकत दिया करता है। उसके बावजूद किसी की खोपड़ी में ना आए तो उसे अपने किराए से कछौछा ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना किराया देकर उसको कछौछा ले जाएंगे। कितने बद मजहबों को हमने देखा, बुजुर्गों की करामतों का अकीदा नहीं रखता था, बुजुर्गों के तसर्रुफात का कायल नहीं था। कोई मुसीबत आई, बीवी बीमार पड़ी, बेटा बीमार पड़ा, लेके चला कछौछे, और वहां मखदूम अशरफ समनानी का जब तसर्रुफ देखा, महीने 2 महीने के बाद लौट कर आया तो बुजुर्गों के तसर्रुफ का कायल हो गया। पहले चराग जलाने को हराम कहता था और अब खुद ही रोज चराग जलाकर मखदूम अशरफ समनानी की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया करता। सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ समनानी वली हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम उनसे बुलंद है। ख्वाजा गरीब नवाज से बुलंद गौसे आजम का मकाम है, और सारी कायनात के जो ताजदार हैं उनका मकाम सारी मखलूकात से बुलंद है। अगर मखदूम अशरफ समनानी विसाल के 900 साल के बाद भी आज भी मरीजों को अल्लाह के इज़्न से शिफा दे सकते हैं, तो ख्वाजा क्यों नहीं दे सकते हैं, गौस क्यों नहीं दे सकते हैं। और जब प्यारों का ये आलम है तो सारी कायनात के ताजदार अपने गुलामों को अल्लाह के इज़्न से शिफा और सेहत क्यों नहीं दे सकते। इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग चले, जब जरही मोड़ से आगे बढ़े तो मैप हमने चालू कर लिया मोबाइल में, मगर गलती से हमने उसमें सूरजपुर लिख दिया, इसलिए वो सूरजपुर वाले रास्ते पे हम लोगों को ले जाने लगा। थोड़ा सा भटक गए, फिर मौलाना गुलाम गौस साहब और शायद सदर साहब या और कोई साहब पहुँचे, तब हम लोग इधर से आए। अब अगर आपको यहाँ से दिल्ली भी जाना हो, मैप चालू कर लीजिए, रास्ता बताता जाएगा। आप किसी से पूछे कि ना पूछे मगर वो रास्ता आपको दिखाएगा। सदर साहब लौटे अजमेर से, इन्होंने कहा कि भाई रास्ता तो बहुत आसान हो गया, हमने अपने मोबाइल में मैप चालू कर लिया, फिर कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए। समझ रहे हैं। अब ये हमारे भाई, इनको लगा कि अरे मैप तो बहुत काम की चीज है, कहीं पूछना नहीं पड़ा, कहीं रुकना नहीं पड़ा। वो लेके आए अपना मोबाइल मौलाना काशिफ के पास,
ذرا میرے موبائل میں بھی وہی محفل ڈاؤن لوڈ کر دیجئے۔ 700 روپیہ والا موبائل تھا ان کے پاس، سادہ جو دیہات کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ پہلے پوتے پوچھتے تھے کہ دادا یہ کیا ہے، اور اب دادا پوچھتے ہیں پوتوں سے کہ بیٹے یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا زمانہ کروٹ لے چکا ہے کہ اب دادا پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرے گا، یہ کیسے کام کرے گا۔ یہ پہنچ گئے 1200 روپے والا موبائل لے کے مولانا کاشف کے پاس کہ ہمارے صدر صاحب اجمیر گئے تو ان کے موبائل میں میپ تھا، اس نے سارا راستہ بتایا، ذرا میرے موبائل میں بھی اس کو لوڈ کر دیجئے۔ مولانا کاشف صاحب کہیں گے نہیں نہیں، یہ ملٹی میڈیا سیٹ میں یہ لوڈ ہوتا ہے، سادہ میں نہیں۔ آپ کے موبائل میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس میپ کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکے۔ اگر اس میپ سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو اس معیار کا موبائل خریدنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ غوث اعظم آج بھی غلاموں کی مدد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز آج بھی غلاموں کی دستگیری کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت آج بھی غلاموں کے اوپر شفقتیں کیا کرتے ہیں، مگر میں ہر موبائل میں کام نہیں کرتا۔ اسی طرح بزرگوں کے تصرف کا نظارہ ہر آنکھ نہیں کر سکتی، وہ آنکھ تمہیں لانی پڑے گی جس میں گنبد خضرا کا جمال ہو، جس میں خانہ کعبہ کا جمال ہو، جس میں بریلی کے تاجدار کے عشق کی روشنی ہو۔ وہ آنکھ رکھو گے تو غوث کل بھی مدد کرتے تھے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے الحمدللہ وہ آج بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، شان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ کرو ہم پہ اتنا کرم غوث اعظم کہ ہو دور رنج و الم غوث اعظم، تیرا مرتبہ کیا سمجھ پائے کوئی، لیا اولیاء نے قدم غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کہیے سبحان اللہ۔ شیخ صدو کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ بولیے، سنا ہے نا؟ یہ شیخ صدو کون تھا؟ ایک انتہائی پاپی انسان۔ یہ اٹاوا ایٹا ہے نا، علی گڑھ کے پاس اٹاوا، اس امروہہ، مراد آباد کے قریب ہے امروہہ، اسی علاقے کا یہ رہنے والا۔ اونٹ کے بالوں پر اس نے بہت مشکل عمل تسخیر کا کر رکھا تھا، اور اپنے عمل تسخیر کے ذریعے روز ایک عورت کو اپنے گھر بلواتا، ساتھ میں رہتا، اور پھر صبح کو اسے رخصت کر دیتا، یعنی اس کی ہر رات گناہوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ میرے بھائیو، ایک بار وہ ماریرہ شریف کے قریب سے گزر رہا تھا۔ ماریرہ شریف کے جو جد اعلیٰ ہیں سید شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نسبت سے اس سلسلے کے وابستگان اپنے نام میں برکاتی لکھتے ہیں، وہ سید شاہ برکت اللہ ندی کے کنارے چلا کر رہے، نظر پڑی کہ وہ شیخ صدو جا رہا ہے، ایسے انگلیوں کے اشارے سے اس کے ارد گرد آگ کا ایک دائرہ کھینچ دیا، دھیرے دھیرے وہ دائرہ سمٹتا گیا، قریب تھا کہ جل کے راکھ ہو جائے۔ اس نے گریہ وزاری شروع کی، کہا حضور چھوڑ دیجئے، آپ کے مریدوں کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ کے خاندان والوں کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ کی مشیت تھی، اس فتنے کو باقی رہنا تھا، انہوں نے آگ کا دائرہ ہٹا لیا، بچ کے چلا گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کم سے کم اس کی موت کو 300 سال گزر چکے، اعلیٰ حضرت کے انتقال کو 100 سال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے سید شاہ علیہ رسول احمدی، ان سے پہلے حضور اچھے میاں، ان سے پہلے حضور حمزہ میاں، ان سے پہلے سید شاہ برکت اللہ، کم سے کم 300 سال کا فرق ہے۔ لیکن آج بھی اگر دیہات کی کوئی عورت اس کے نام سے نیاز پیش کرتی ہو، دیہاتوں میں شادی بیاہ کے موقع پر لال مرغا تو پیلا مرغا تو انجان شہید تو فلانا شہید، اس نام پر جو الگ سے نیاز ہوتا ہے وہ اصل میں وہی شیخ صدو کے نام کی نیاز ہوتی ہے۔
اگر کسی نے نیاز پیش کرنے کے بعد نیاز کرنے کا سلسلہ بند کر دیا، نیاز نہیں پیش کرنا چاہیے کیونکہ پاپی تھا، گنہگار تھا، زانی تھا، بدکار تھا، ہر رات اس کی گناہوں میں گزرتی تھی، مصیبت جھیل لو مگر اس کے نام سے نیاز نہ کرو۔ اگر کسی گھر میں نیاز پیش ہوتی ہو اور وہ بند کر دے نیاز، اس کی روح کا ایسا اثر ہوگا، کبھی آپ کا ہاتھ ٹوٹے گا، کبھی بیٹے کا پاؤں ٹوٹے گا، کبھی بیوی سیڑھی سے گرے گی، کبھی گاڑی آپ کی کسی سے ٹکرا جائے گی، کچھ نہ کچھ آفت مصیبت میں آپ پڑتے رہیں گے جب تک اس کی دوبارہ نیاز نہ شروع کر دیں، اس وقت تک آپ کی یہ پریشانی ٹلنے والی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 300 سال ہو گئے موت کو، مگر زندگی میں تسخیر کا جو عمل کر رکھا تھا، مرنے کے بعد بھی آج بھی اس کی روح میں اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی نیاز پیش کرنے والا بند کر دے تو اس کی روح پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک پاپی انسان، ایک گنہگار انسان، ایک زانی انسان، ایک بدکار انسان اگر اپنی زندگی میں کسی عمل کے زور سے کچھ خوبیاں پیدا کر لے تو موت کے 300 سال کے بعد بھی انسانی معاشرے پہ اگر اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے تو خواجہ کیوں نہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ غوث کیوں نہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ مخدوم اشرف کیوں نہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کیوں نہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ مجھے کہنے دو اگر ایک گنہگار انسان انسانی معاشرے پر اتنا اثر انداز ہے تو اللہ کے یہ نیک بندے اپنے غلاموں پر اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں کہیں سے بھی اس بات میں شک مت رکھنا کہ انتقال کے بعد اللہ کے نیک بندے ہماری مدد نہیں کرتے، دل میں کہیں سے بھی یہ شبہ پیدا نہ ہونے دینا۔ آخری بات سنو، ایک بڑے مشہور مفسر گزرے علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن شریف کی تفسیر انہوں نے لکھی، تفسیر بیضاوی۔ میری معلومات کی حد تک پورے قرآن کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی، ہر مدرسے میں پہلے پارے کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور 30ویں پارے کی تفسیر میں نے دیکھی ہے، نیٹ پہ وہ کتاب موجود ہے۔ سبحان اللہ، قرآن شریف کی آیت ہے والمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نظام عالم میں بہت ساری چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں۔ زندگی دینے والا اللہ، مگر ماں کے پیٹ میں جب گوشت کا لوتھڑا تیار ہوا تو روح کون ڈالتا ہے؟ فرشتہ ڈالتا ہے۔ تقدیر لکھنے والا خدا، مگر لکھتا کون ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ رزق دینے والا خدا، مگر رزق دیتے کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ بارش کون برساتے ہیں؟ حضرت میکائیل۔ موت کون دیتے ہیں؟ روح کون قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل۔ تو اللہ نے نظام عالم میں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے نا، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی ہواؤں کو ہکاتا ہے، کوئی بادل کو ہانکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو بجلی چمکتی ہے برسات کے موسم میں، جب فرشتے بادلوں کو ہانکنے کے لیے نورانی ڈنڈے سے ان بادلوں کو ضرب لگاتے ہیں تو اس کی رگڑ سے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ہم اور آپ گھبرایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا والمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیزوں کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جب جسم کی قید سے ان کی روحیں آزاد ہو جاتی ہیں تو تدبیر عالم کرنے والے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی روحوں کو بھی شامل کر دیا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے
سبحان اللہ. یہ بہت قیمتی بات ہے، یہ اس کو بہت آسانی میں مت لیجئے گا. اللہ نے فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو نظام عالم کی تدبیریں کرتے ہیں. علامہ قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ نفوس زکیہ، پاک نفوس قدسیہ والے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی روحیں ان کے جسم کی قیدوں سے آزاد ہو جاتی ہیں تو وہ روحیں مدبرات امر فرشتوں میں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے بارش فرشتے برساتے ہیں، بادلوں کو فرشتے ہکاتے ہیں، ماں کے بچے میں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے روح فرشتے ڈالتے ہیں، اسی طرح ان کاموں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی روحوں کو بھی شامل کر دیا کرتا. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ فرشتے نے بارش برسائی تو شرک نہیں ہے، کوئی کہے حضرت اسرائیل نے روح قبض کی تو شرک نہیں ہے، کوئی کہے کہ حضرت میکائیل نے بارش برسائی تو شرک نہیں ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ غوث نے مدد کی تو شرک نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خواجہ نے اللہ کے دیے ہوئے اذن سے میری پریشانی دور کی تو شرک نہیں ہے. اگر فرشتے اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں تو صالحین کی روحیں بھی اپنے غلاموں کی دستگیری ضرور کر سکتی ہیں. سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے دلوں کے شکوک و شبہات کو دور فرمائے. دور حاضر کو جو فتنے ہیں اللہ پاک ان فتنوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور نائق آتے رہیں، معراج ربانی کی تقریریں ہوتی رہیں، توصیف الرحمان آپ کو جو سمجھاتا ہو سمجھاتا رہے، طارق جمیل آپ کو تبلیغی جماعت کی طرف کھینچتا رہے، مگر ان کی باتیں جب آپ کے کانوں تک پہنچے تو کہہ دینا تمہارا نظریہ تمہیں مبارک، میرے لیے بریلی کا تاجدار کافی ہے، میرے لیے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کافی ہے، میرے لیے غوث اعظم کا دربار کافی ہے. نجد کے جنگل سے اٹھنے والا ایمان تمہیں مبارک ہو، میرے لیے وہ ایمان کافی ہے جو صدیق اکبر کی چوکھٹ سے ہم کو ملا ہے، جو بلال حبشی کے دروازے کرم سے ہم کو ملا ہے. میرے لیے وہ ایمان کافی ہے جو مجھے غوث اعظم کی چوکھٹ سے ہمیں میسر آیا ہے. تمہارا ایمان تمہیں مبارک، میرے بزرگان دین کا لایا ہوا ایمان ہمیں مبارک. کہیے سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے. چھتیس گڑھ کے لوگ بہت اچھے، اتنے سکون سے جھارکھنڈ میں لوگ نہیں بیٹھتے. ابھی ہوا گمن شروع ہو گیا ہوتا، کوئی چائے پی رہا ہوتا، کوئی کھینی لگا رہا ہوتا، کوئی ادھر تاک رہا ہوتا، کوئی ادھر تاک رہا ہوتا. چھتیس گڑھ کی زمین کو اللہ رب العزت نے دین کی خوشبو عطا فرمائی ہے اور یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگ مجھے بہت پسند آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جلسوں میں جو فائدے نہیں حاصل ہوتے، چھتیس گڑھ کی چھوٹی مجلسوں میں اس سے زیادہ دین کی روشنی لوگوں تک پہنچا کرتی ہے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، دین و ایمان پہ قائم